حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ آپ کا نام نامی عمر ہے، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور ماں کا نام انتما ہے، جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا جبکہ 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 39 مرد اور 30 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے 26 ذوالحج 23 عیسوی بدھ کے دن آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ زخمی ہونے کے 3 دن بعد 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت کو انجام دے کر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابو الشیخ کتاب الاسماء میں حضرت قیس بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر کو فتح کیا تو اہل عجم ایک مقررہ دن پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے حاکم، ہمارے اس دریائے نیل کے لیے ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس کے بغیر وہ جاری نہیں رہتا ہے بلکہ خشک ہو جاتا ہے، اور ہماری کھیتی کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ دریائے نیل کے جاری رہنے کا وہ پرانا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جب اس مہینے کے چاند کی 11ویں تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ ایک کنواری جوان لڑکی کو منتخب کر کے اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، پھر اسے بہترین قسم کے زیورات اور کپڑے پہناتے ہیں، اس کے بعد لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تمام باتیں لغو اور بے سروپا ہیں۔ اسلام اس قسم کی تمام باتوں کو مٹانے آیا ہے، وہ لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ آپ کے اس جواب کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد واقعی دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو ایک خط لکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے حالات سے مطلع کیا۔ آپ نے خط پڑھنے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر فرمایا کہ تم نے مصریوں کو بہت عمدہ جواب دیا، بے شک اسلام اس قسم کی تمام لغو و بیہودہ باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رکا روانہ کر رہا ہوں، تو اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ رکا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر خدائے عز و جل تجھ کو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ وحدہ قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رکے کو رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر والے جب صبح کو نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح جاری فرما دیا ہے کہ 16 ہاتھ پانی اوپر چڑھا ہوا ہے۔ پھر دریائے نیل اس طرح کبھی نہیں سوکھا اور مصر والوں کی یہ جاہلانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ باہ والا تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 87۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ظاہر کر دیا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے بحر و بر دونوں پر حکومت عطا فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ امیر خرد کرمانی نظامی قدس سرا تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے نواب میں اینٹیں بنا رہے تھے۔ سورج کی تیز شعاعیں آپ کی پشت مبارک پر پڑ رہی تھیں۔ سورج کی گرمی نے آپ پر اثر کیا۔ آپ نے نہایت خوشمگین ہو کر سورج کی طرف دیکھا، جس سے سورج کی تبانی جاتی رہی۔ دنیا تاریخ ہو گئی۔ سارے مدینہ میں شور مچ گیا کہ قیامت آ گئی۔
پھر آپ نے نگاہ لطف و کرم سے سورج کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی سے لٹا دی۔ باہ والا سیر الاولیاء صفحہ نمبر 54۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے زمین بار بار دہلتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی اور زمین پر کوڑا مار کر فرمایا کہ ٹھہر جا، کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا ہے؟ یہ فرمانا تھا کہ زمین ٹھہر گئی اور زلزلہ فوراً بند ہو گیا۔ باہ والا جامعہ کرامات اولیاء صفحہ نمبر 452، برکات الصالحین حصہ اول صفحہ نمبر 40۔ حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام راضی نے اپنے شہرۂ آفاق تفسیر میں سورہ کہف کی شرح میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں کسی گھر کو آگ لگ گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چتھڑے پر لکھا، اے آگ حکم خداوندی سے تھم جا۔ لوگوں نے وہ چتھڑا آگ میں ڈال دیا تو آگ فوراً بجھ گئی۔ باہ والا جامعہ کرامات اولیاء صفحہ نمبر 453۔ ان واقعات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے کائنات عالم میں تصرف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔